جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور اعلان دعوت شروع کی، تو اس کے بعد عام طور پر تو سارے ہی مکہ کے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے، مگر کچھ ہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے، اور کچھ کو بعد میں توفیق ملی، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جو لوگ بہت زیادہ دشمنی میں اور عداوت میں انتہا کو پہنچے، ان میں کچھ نام جو ہیں وہ ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، یہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور اسود بن یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یعنی یہ دونوں بھائی تھے، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، اور ابو قیس بن الفاقہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، اور اس طرح بہت سارے نام ہیں جنہوں نے دشمنی میں ہر حد پار کر دی۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے، اور ان کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو مکہ میں کافی ایک جو ہے نا ان کی عزت تھی اور ان کی ایک شان و شوکت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سارے سرگرم ہو گئے، اور ان میں ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ تین اشخاص جو تھے یہ سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے دشمنی میں، یعنی کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ضد اور اس کے مقابل بھی کوئی چیز پیدا فرماتے ہیں، جیسے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتے تو اسی طرح ہر موسیٰ علیہ السلام یا ہر موسیٰ کے لیے بھی جو ہے ان کے ٹیسٹ کے لیے ایک فرعون اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں آیت نمبر 49 میں کہ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے پیدا کیے تاکہ تم خدا کی قدرت کا کمال سمجھو، یعنی کہ اگر حق پیدا کیا تو اس کے مقابل باطل بھی پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے تو فرشتوں کے مقابلے میں شیطان کو پیدا کیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے خیر پیدا کی تو اسی کے مقابلے میں شر کو پیدا کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنان خاص میں سے ابو جہل کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اب ابو لہب جو تھا نیکسٹ، جو دوسرے نمبر پہ جو تین اشخاص جن کا میں نے نام لیا کہ یہ حد سے بڑے ہوئے تھے، ان میں دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ ابو لہب تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کا اصل نام جو تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور اس کی کنیت جو تھی وہ ابو لہب تھی، اور یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اور سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب، یعنی کہ ان کو سب سے پہلے جھٹلانے والا بھی ابو لہب تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا ہے؟ تو جب اس نے یہ بات کہی تھی ابو لہب نے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت نازل کی تھی، سورہ تبت جو تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ابو لہب چونکہ بہت زیادہ مالدار تھا، تو اس لیے جب اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات حق ہے تو قیامت کے دن میں مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے جو ہے چھوٹ جاؤں گا۔ تو اسی سورہ تبت کی جو آیت ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال دے کر تو جان چھڑوا لیں گے روز محشر، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ اچھا، ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، یہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی بہن تھی، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ جب ام جمیل یعنی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کو جب معلوم ہوا کہ سورہ تبت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، تو وہ پتھر لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت دونوں مسجد حرام میں تھے، اور ام جمیل جب وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک سمجھے کہ پردہ ڈال دیا، یعنی کہ ام جمیل کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو ام جمیل آئی اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور ہجو کرتے ہیں۔ وہ پھر کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر میں اس کو اس وقت یہاں پر پاتی تو میں ان کو اس پتھر سے مارتی، اور خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ مذمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوض رکھا، یعنی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذمم لفظ استعمال کیا، اور دشمنی اور عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے وہ مذمم کہتے تھے۔ تو مذمم کے معنی ہے برا مطلب،
اور وہ جب یہ کہہ کر واپس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مذمم کہہ کر کوئی برا بھلا کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی کہ وہ لوگ جو ہے مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں، یعنی کہ وہ مجھے تو نہیں کہتے، وہ تو مذمم کو برا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے دیکھا تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیل سامنے سے آ رہی ہے تو مجھے آپ کا ڈر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو فرمایا تھا کہ وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گی، اور پھر انہوں نے کچھ قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب پھر جمیل چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ جب تک وہ یہاں پر رہی تو ایک فرشتے نے مجھ کو چھپایا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ پھر واقعہ بدر جب ہوا سن 2 ہجری میں تو اس کے 7 دن بعد ابو لہب کے جسم کے اوپر ایک زہریلا دانہ نکلا اور وہ اسی دانے میں جو ہے ہلاک ہوا۔ وہ اتنا زیادہ اس کی بدبو پھیل رہی تھی جیسے بہت زیادہ اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی اور وہ مر گیا، اور اس کی لاش وہیں پر 2-3 دن سڑتی رہی، گلتی سڑتی رہی، اور جس اولاد اور جس مال پر وہ غرور کرتا تھا کہ میں یہ دے کر جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا، تو وہی بیٹے جو ہیں انہوں نے اس کی لاش کو وہیں پڑا رہنے دیا اور اس کی بیوی بھی اس کے پاس تک نہ گئی، اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے لوگوں کو بلا کر غلام بلا کر اس کی لاش کو پھینکوایا گیا اور کسی گڑھے میں اس کو دفنایا گیا۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام معتب تھا اور تیسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اور عتبہ اور معتب جو تھے ان دونوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے یہ دونوں عطا کر، اپنے چچا کے دونوں بیٹے عطا کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت عتبہ اور حضرت معتب رضی اللہ عنہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن جو عتیبہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہلاک ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا جو نکاح ہوا تھا یا پھر منگنی ہوئی تھی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، ان میں ایک عتیبہ تھا اور دوسرا عتبہ یا معتب، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور اپنے توحید کا اعلان کیا تو ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو۔ اور عتیبہ جو تھا اس نے نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی بلکہ اس نے یہ بھی کیا کہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی، اور گستاخی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ اس پر کوئی درندہ نازل فرما، اور اس کو پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک شیر آیا تھا اور وہ اس کو شیر کھا گیا تھا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہیں اور کہیں نظر نہیں آئے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں روح پوش ہو گئے، یعنی کہ کہیں چھپ گئے یا کہیں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور جب ڈھونڈا گیا تو وہ عرفات کے میدان میں سے ملے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ان پر اسلام پیش کیا تو دونوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تیسرا جو شخص تھا امیہ بن خلف جمحی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا علی الاعلان، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تھا تو ایسے آنکھیں مٹکاتا، یعنی کہ لوگوں کو آنکھوں سے اشارے کرتا، جیسے آج اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں کسی شخص سے کوئی نفرت ہوتی ہے یا ہم اس کے بارے میں کچھ برا خیال کرتے تو جو ہمارے پاس دوست کھڑا ہوتا ہے ہم اس کو ایسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اب فلاں جا رہا ہے، تو اس طرح وہ آنکھیں مٹکایا کرتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی تھی، سورہ ہمزہ، کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں جو ہے سامنے بھی برائی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتے ہیں، یعنی کہ سامنے جو ہے برا بھلا کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بھی غیبت کرتے ہیں۔ اور یہ پوری سورہ جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ اس موقع پر نازل کی تھی۔ امیہ بن خلف جو تھا یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جنگ بدر کے وقت مارا گیا تھا۔ امیہ بن خلف کا بھائی تھا ابی بن خلف، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے کیا کیا کہ بسیدہ کوئی بہت پرانی ہڈی اس کو ملی تو وہ لے کر آیا
اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہاتھ میں ملا اور اس کی وہ جو راکھ تھی وہ ایسے ہوا میں بکھیر دی، اور جب اس نے وہ ہوا میں اڑا دی تو اس نے پھر کہا کہ خدا کیا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو بھی، جب تیری ہڈیاں ایسی ہو جائیں گی اس کے بعد پھر خدا ان کو زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ تو جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ یہ آیات ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے 83 تک۔ ابی بن خلف جو تھا یہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ یہ ابی بن خلف کا دوست تھا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اور جب ابی کو معلوم ہوا کہ عقبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے تو فوراً جو ہے یہ آیا اور کہا کہ مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا کلام سنا ہے، تو خدا کی قسم جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کر تھوک کرنا آئے گا میں اس وقت تک تیرے سے بات نہیں کروں گا، اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ تو عقبہ نے کیا کیا، پھر اپنے دوست کی بلیک میلنگ جو تھی ایموشنل ان میں آیا، اور بدنصیب وہ اتنا کہ اٹھا اور اس نے جا کر وہ کام انجام دیا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے منہ میں ہاتھ کاٹے گا، یعنی کہ ہاتھ ایسے انگلیاں جو ہیں وہ منہ میں ڈالے گا، یعنی کہ قیامت کے روز، اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہر نبی کے لیے اس طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں، اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لیے کافی ہے۔ اور عقبہ جو تھا یہ جنگ بدر میں غلام ہوا تھا، قید ہوا تھا، اور یہ مقام صفرا میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی تھی۔ اگر سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس موقع پر، اللہ تعالیٰ اگر بندہ اس پر غور کرے تو انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف باتیں کر جاتے ہیں، یا کوئی ایسے کام کر لیتے ہیں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی روایات کے دباؤ میں آ کر، معاشرے کے دباؤ میں آ کر، معاشرے کی جو ایک بدنامی کے ڈر سے اپنی اولاد کو بہت ساری جو ہے غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں درباروں پر جو ہے وہ شرک وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، یا اس طرح کا جو کم علمی کی وجہ سے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور اس آیت کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ کیا جائے کہ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی والدین کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی، اولاد کو والدین کی نہیں ہوگی، نہ بہن کو بھائی کی ہوگی، نہ کسی اور کو ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی جو ہے وہ کہے گا کہ اے اللہ نفسی، یا اللہ نفسی، یعنی کہ اے اللہ مجھے بچا لے۔ تو اگر اس آیت کو دیکھا جائے اور اپنے اوپر اس کو آیت کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ ہم اس دن منہ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہم جو ہے کہہ رہے ہوں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کی بات مان کر یہ غلط کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست بنا کر اس کی جو ہے نمازوں کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں فلاں پارٹی میں گم ہو گئی، یا فلاں شادی کے فنکشن پہ، یا مہندی نائٹ چل رہی ہے، قوالی نائٹ چل رہی ہے، اور ان میں جو ہے ڈوب کر میں نے اپنے دین کو یا نماز کو نہ چھوڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچائے اور ہمیں صحیح دین پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔